السلام علیکم۔ روح کی پرواز کے حوالے سے میری ویڈیوز چل رہی ہیں۔ جسم اور روح کی پرواز کے حوالے سے میں نے مختلف اظہار رائے بیان کیا اپنا، اور مختلف حقائق سے پردہ ہٹایا۔ اور روح کی پرواز یہی ہے کہ ضمیر کا سودا نہ کرنا، اپنا ضمیر نہ بیچنا، اور آپ میں سیلف کنٹرول کتنا ہے کہ آپ بھٹکتے نہیں ہیں۔ اگر آپ بھٹکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کی تربیت کا فقدان ہے، یہاں بارگاہ خدا سے آپ کو مقبولیت کا درجہ نہیں ملا، اور آپ میں جذب و مستی کیفیات نہیں ہے، امیش نہیں پی ہوئے، اور یوں آپ بھٹک رہے ہیں۔ اور یہ آج معاشرے کی اگر جتنی بھی خرابیوں کا احوال بیان کروں میں، تو وہ یہ بھٹکنے سے ہی سامنے آتا ہے۔ کہ دیکھا جائے تو گھروں میں جو خانہ جنگی چل رہی ہے، اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ تربیت یافتہ نہیں ہیں، آپ کے والدین تربیت نہیں کر سکے، یا حکمران جو ہے وہ مثالی معاشرہ نہیں کریٹ کر سکے، یا علماء دین آپ کی تربیت نہیں کر سکے، تو یوں معاشرے میں آپ بھٹک رہے ہیں۔ تو روح کی پرواز حقیقت میں یہی ہوتی ہے کہ اپنے لیے شیطان سے پرے زندگی کا تصور پیدا کرنا، جہاں پہ خدا کی خدائی کے ڈیرے ہوں، اور آپ کی باتوں میں حکمت و دنائی ہو۔ مومن کی فراست بھی حکمت و دنائی میں پوشیدہ ہے۔ تو لہٰذا آپ جب بھٹکتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ سے پرے ہیں۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں سراسر موم ہو جائے یا سراسر سنگ ہو جائے، یہ منافقین کا لبادہ اوڑھنا یہ بالکل اچھی نہیں ہے۔ اور طریق وراق اٹھا کے دیکھ لیں، صوفیہ کی زندگی کا دیکھ لیں، تو وہ روح کی پرواز سے ہی بارگاہ خدا تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں، اور جذب و مستی ہی وہ ایسی کیفیت ہی ان کو بارگاہ خدا کے قریب سے قریب تک لے کے جاتی ہیں، اور اس لیے وہ ظاہری اسباب کی طرف نہیں دیکھتے۔ جو لبرل سوچیں بڑھ رہی ہیں، جو مفاد پرستی بڑھ رہی ہے، جو منافقت بڑھ رہی ہے، ضمیر فروشی بڑھ رہی ہے، تو روح کی پرواز ختم ہونے جا رہی ہے۔ اور دیکھا جائے تو آج کوئی بھی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی کہ روح کی پرواز کے حوالے سے جو اپنی ہستی کو پروان چڑھائے۔ اس لیے اقبال بھی فرما رہے تھے کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں خداوند تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی آ رہی، سلطانی بھی آ رہی، اور شیطانیت کی شیطانیت آپ کی ذات کو ہائی جیک نہ کرے۔ کسی میں جن آ جاتا ہے، کوئی وہ ناپاک انسان رہتا ہے، یا کوئی ایسی چیزیں کرتا ہے جس وجہ سے وہ بیرونی طاقتیں جو ہوتی ہیں، جو نظر نہ آنے والی چیزیں آپ میں حلول کر جاتی ہیں، اور وہ شخصیت عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بابا جی کو لے جاؤ جن کڈے دیں۔ اسی طرح شیطان آپ کے رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے، اور شیطان آپ کو ہر پل بھٹکا رہا ہے، اور اتنے شیطان وسوسات کی شکل میں آپ کو بھٹکاتا ہے، اتنے زیادہ وسوسے آتے ہیں انسان کو، استغفر اللہ، عجیب سے وسوسے آئیں گے، مگر اگر آپ کے کردار کی خوبصورتی ہے، آپ کی تربیت ہے، تو آپ لا حول ولا قوت پڑھیں گے، ورنہ آپ اسی کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنی تباہی کا باعث بنیں گے۔ اور یہ رحمان کی طرف سے بھی اشارے مل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ پھر قوت توفیق کس کو ملتی ہے عمل کی؟ وہ اسی کو ملتی ہے جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں، جن کی روح کی پرواز ہوتی ہے، ورنہ بھٹکے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ان کو توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ بارگاہ خدا تک پہنچ سکیں، یا وہ اس کا نام کیا، اس کے احکامات کے مطابق عمل کر سکیں۔ خالی نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، مگر جو روح کی پرواز ہے وہ ریا کاری سے پرے ہونا، تمام شیطانی اوصاف سے پرے ہونا، پاکیزگی ہونا، جسم میں، ظاہر و باطن میں، قلب و نظر میں پاکیزگی اور یک رنگی ہونا، نگاہ شوق میسر نہیں تجھ کو، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی۔ قلب و نظر کی رسوائی ادھر لکھا ہوا ہے، میں ناپاکی بول دیتا ہوں۔ قرآن بھی کہتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے ہے۔ تو لہٰذا پھر اللہ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر طرح کے خزانے موجود ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ پھر ظاہر بین لوگوں کے جو ہے نا وہ پیچھے جب بھاگتے ہیں اور اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وہ خزانوں سے نا آپ کو صبر و رضا کی منازل طے نہیں ہوتی، آپ میں تقویٰ پیدا نہیں ہوتا، یک رنگی نہیں پیدا ہوتی، آپ کی شخصیت وہ ڈیولپ نہیں ہوتی کہ جو ہونی چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ساری زندگی دوسروں کی بصیرت سے سوچتے ہیں، اپنے آپ میں کوئی تھوڑا سا کوئی کامیابی کے لیے لوگوں کے گرد گھومیں گے، یار پلیز مجھے یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ مسئلہ۔ مگر جب اب مرد درویش ساری دنیا کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ شیطان ان کے کو قریب نہیں آنے دیتا دنیا کو، کہ دنیا والے اگر اس کے قریب آ جائیں گے تو چونکہ یہ شخصیت
اللہ کی رحمتوں کی امین ہے، خالی ہاتھ بیٹھی ہوئی ہے کسی جنگل میں، بیابان میں، یا کسی غار میں، تو وہ شخصیت اللہ کے بہت قریب ہونے کے تجلیات و نوارات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے. تو شیطان وسوسوں کے ذریعے متعلقہ شخصیات کو جو تھوڑی بہت عقیدت رکھتی ہے ان کو دور کر دیتا ہے. وہ جو عقیدت اور پختگی کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتی ہیں وہی صوفیہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر سکتے ہیں. ہر بندے کا یہ بس کا روگ نہیں ہوتا. اور یہی نہیں، جب آپ کسی مرد درویش کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ وسوسے آ رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں ان کی زندگی اگرچہ شریعت کے آئین تابع ہوگی، حکمت و دنائی سے پورے ہوں گے، حرام چیزوں سے کی طرف راغب نہیں ہوں گے، پھر بھی آپ کا نفس جھنجھوڑے گا. مگر وہ باطنی کوفتیں ایک ظاہری دنیا ہے، ایک باطن کی دنیا ہے. باطن کی دنیا صوفیہ فتح کر لیتے ہیں، اور ظاہر بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تو مرد درویش ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ تو اپنا رزق بھی کما نہیں رہا، یہ تو اس کا نام کیا ہے، دنیا کی رونقوں سے پرے ہے، اس کے بال الجھے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے جوتے خراب ہو چکے ہوئے ہیں، پوند نہیں لگے یا پوند زیادہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پوند لگے کپڑے، اور اسی طرح مختلف چیزیں آپ دیکھیں گے. تو وہ خدا کی راہ میں قربانیاں اس قدر دے چکے ہوتے ہیں، اور ظاہر بھی لوگ جب وہ ان سے دور ہوتے ہیں اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہوتی کہ جو حقیقت کا ادراک کر سکے، اور پھر لوگ افسانے تراشتے ہیں اس کے متعلق، عجیب افسانے تراشتے ہیں. ایک بزرگ تھے، داتا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس. تو مختلف کچھ لوگ آئے، انہوں نے نا طنز کرنا شروع کر دیا، دیکھو جی بابا جی کی جندے نے انہوں نے بال دیکھو بکھرے ہوئے نے، مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، اور یہ ہیں فلان ہیں، اور یہ وہ. میں کہا ان کے تو ظاہری طور پہ آپ کو کپڑے میلے کے چلے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جن راہوں پہ ہیں وہ تو، مگر تمہارے تو دل ہی صاف نہیں ہے، تمہارے قلب و نظر میں اتنی گندگی ہے. اب صفائی یہ نہیں ہے، صفائی نصف مانا تو ظاہری کپڑے ہی صاف ہونے چاہیے، انسان کی قلب اور دل بھی پاک صاف ہونا چاہیے. وہ اس وقت ہوگا جن گناہوں سے پاک ہوں گے، گناہوں سے دور ہوں گے اور پاک صاف ہوں گے. تو لہٰذا یہ تو علیحدہ سے بحث جائے گی، مگر روح کی پرواز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ تنہا جنہوں نے دنیا ہی فتح کی. اور دیکھا جائے تو بھٹکتا وہی ہے جس کی تربیت نہیں ہوتی. جس کی تربیت ہوتی ہے وہ بھٹکتا نہیں ہے. کھانا پکانے میں آپ نہیں بھٹکتے، اچھے سے اچھا گھر بنانے میں آپ نہیں بھٹکتے، حرام بھی کھانا قبول کر لیتے ہیں، یا کسی طریقے سے پیسے مل جائیں، جی ہمیں سائشیں زندگی کی مل جائیں، مگر ان سائشوں کے عوض آپ نے جو اپنی زندگی تباہ کر لی اور روح کی پرواز ختم کر لی، خدا کی ناراضگی مول لی، وہ بہت بری چیز ہوتی ہے. تانا نہیں دیتے، صوفیہ نے کبھی کسی کو تانا نہیں دیا، دیکھا جائے تو کبھی تانا نہیں دیا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد ہونے کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو تانا نہیں دیا. ہاں، حقائق کی نشاندہی کی، غلطیوں کی نشاندہی کی، اور جتنی بھی چیز تھیں ان کی نشاندہی کی کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ان کو اللہ ناپسند کر، بلکہ کردار کی خوبصورتی سے ہی مسئلے کا حل ڈھونڈا کہ میرا یہ کردار ہے، اللہ یہ پسند کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس طرف آ جاؤ. اور جب نہ مانتے تو پھر بتاتے آپ کہ یہ دیکھیں معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، خدا میرے ساتھ ہے. تم اپنے ظاہری اس بات پہ فخر نہ کرو، حقیقی معنوں میں بادشاہی جس کی ہے اس کے تابع بن کے رہو. یہی صوفیہ کی زندگی میں ملتا ہے کہ ان کی ذات سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں ان کے پاس سے مل رہی ہوتی ہیں. تو مائیکل ہارٹ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، ایک غیر مسلم احصائی لکھتا ہے کہ دی 100 بہترین لوگ جو اس کی نظر میں ہیں، وہ اگرچہ احصائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فہرست رکھتا ہے ان 100 لوگوں میں کہ ایسے شخص جو کم وسائل کے باوجود جو حیرت انگیز طور پہ دنیا کی تہذیب و ثقافت میں اثر انداز ہوئے. اور وہ روم اور ایران کی سلطنتیں کیسے فتح ہوئیں، آپ طریقہ مطالعہ کر کے دیکھیں تو کیسے کفر و شرک کا خاتمہ ہوا. اور یہ اتنے کم وسائل میں، اور خود انسانیت کا بھلا جانا. دنیا کے بادشاہ جو تھے یا دنیا کے حاکم جو تھے، آج تو چھوٹے چھوٹے عہدے والے جو ہیں وہ دیکھا جائے تو کیسے اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کسی کو اصحاب سے اپنے ذاتیات کے لیے کبھی پیسے لیے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بھوکا رہتے تھے، اور صحابہ رسول بھی یہ آپ کا مزاج سمجھتے تھے. کھانے کی کوئی دعوت دیتا وہ قبول فرماتے تھے، مگر کسی پیسے نہیں لیے. اور جو بارگاہ خدا میں کوئی تحفتاً ہدیتاً کوئی تحفہ پیش کر دیتا تھا، یا کوئی پیسے، وہ بھی غریبوں میں ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سارے بانٹ دیتے تھے، اسی دن بانٹ دیتے تھے. اگلے دن
نئے دن سے آغاز ہونا ہے، کیونکہ اللہ پہ توکل ہے کہ اللہ ہی میرا جو ہے وہ پالنے والا ہے۔ اور اگر آپ کا فرماتے ہیں کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہوتا تو وہ میں مخلوق میں تقسیم کر دیتا۔ یہ انداز فقیری تھی، انداز اور سادگی نظر آتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے اصحاب کی ذات سے، کہ سادہ زندگی گزاری، آسائشوں کی طرف نہیں گئے اور میانہ روی سے ہی پیسے کا استعمال کیا، بھوکیں بھی کاٹیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیں۔ اور یہی فقراء درویشوں کی زندگی اور اصحاب رسول کی زندگی میں بھی یہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ زندگی کو مقاصد کے لیے گزارنا، یعنی کہ انسانیت کی فلاح کے لیے، مظالم کا خاتمے کے لیے اور سچائی کی روشنی کے لیے، مگر اس کے لیے آپ کے کردار میں پہلے وہ پیکر خاکی میں جہاں بھی تو جیسے صوفیہ نظام کی زندگی میں ہوتی ہے۔ آج علماء کی تبلیغ اس لیے اثر نہیں کرتی کہ ان کی پریکٹس نہیں ہے، باتیں اچھی کرتے ہیں مگر یہاں تو ان کی تبلیغ میں اثر ختم ہو گیا، اور اسی وجہ سے آج معاشرہ اس طرح بھڑکا ہوا ہے۔ یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ متعلقہ شخصیت شیطان نے اتنی ہائی جیک کر لی ہوئی ہے کہ اس پہ وہ چیزوں کا اثر نہیں ہو رہا۔ اب وہ شیطانیت پنجے گاڑ لیتی ہے، جو آپ راہ حق سے فرار اختیار کرتے ہیں، سچائی سے انحراف کرتے ہیں، سچ نہیں بولیں گے، شیطان کہے گا یہ میرا بندہ ہے، پھر آپ حرام کہیں گے، شیطان کہے گا یہ میرا بندہ ہے۔ وہ آپ رحمان کے بندے نہیں رہیں گے۔ آپ اگر ظلم کرتے ہیں، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے جو تکبرین ہے، متکبرین کو میں بچھاڑ دیتا ہوں۔ وہ کیسے بچھاڑتا ہے؟ وہ خالی ہاتھ صوفیہ ہی بچھاڑ دیتے ہیں، خالی ہاتھ قائد اعظم نے پاکستان بنا لیا، تو خالی ہاتھ پھر اللہ تعالیٰ بچھاڑ دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی میری داتا صاحب نے خالی ہاتھ بچھاڑ دیا، جتنے بھی صوفیاں خالی ہاتھ بچھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خالی ہاتھ فرعون سے نجات دلا کے لے آئے۔ یہ مقام فخر ہوتا ہے جب آپ کی اللہ سے تعلق مضبوط ہو، تو پھر ہی یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور پھر بھی وہ تانے مینے دینے والے ہی نہیں تھے، کسی کو یہ بتاتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے۔ قائد اعظم اگر تانا دینے والے ہوتے، آگ لگانے والے ہوتے، تو قائد اعظم کبھی بھی پاکستان نہ بنا سکتے، کیونکہ قائد اعظم نے کبھی بھی تانا نہیں دیا، بلکہ ان کو گفتگو کے گفتار و کردار کے آداب مخالفین کو بھی سکھا دیے۔ انہوں نے گاندھی اپنا مار دیتا ہوا مسلمان دی حمایت کرن ترے ساڈا لیڈر ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت قائد اعظم اپنے اس بات سمیٹنا چاہتے، مال و دولت سمیٹنا چاہتے اور مسلمانوں کو بلیک میل کر سکتے تھے کہ دیکھو جی تمہارے ساتھ وہ دیکھو تم قتل و غارت کر رہے ہیں، تم بھی ان کو مارنا شروع کر دو، تمہارے گھروں پہ قبضہ ہو رہا ہے، تم بھی ان پہ قبضہ گروپ کر دو، مگر ان کی تو تعداد ہی کم ہے۔ تو یہ کیسے یہ چیزیں سوٹ کر رہی ہوتی تھی؟ اور ویسے بھی تعداد زیادہ بھی ہو تو یہ جہالت پہ مبنی تو گفتگو ہو سکتی ہے، حقائق پہ مبنی نہیں۔ وقاص ریاض، اب آواز آ رہی ہے میرا بھائی؟ پہلے تو آپ نے بتا دیا، پتہ نہیں آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ تو یہ چیز تھی کہ پھر پاکستان فہم و فراست سے اور ایک بڑی متعدل گفتگو سے ہوا، اور قائد اعظم کے بارگاہ میں جھوٹ بولنے والے کی، منافقی اور اس طرح کی شخصیت ایک لمحے کے لیے نہیں بلکہ ہندوؤں، سکھوں کے لیڈروں کو اور انگریزوں کے، عیسائیوں کے لیڈروں کو بڑی سوچ سمجھ کے قائد اعظم سے بات کرنی پڑتی تھی، کیونکہ یہ مین ان کریکٹر، منافقت، یو ٹرن سے پرے شخصیت۔ تو یہ روح کی پرواز تھی قائد کی کہ ان کی باتوں میں حکمت دنائی تھی، غیر مسلم بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ تو بغیر تانے مینے کے کردار کی خوبصورتی، حکمت و دنائی سے خوبصورتی۔ اسی طرح صوفیہ نظام بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ داتا صاحب آئے ہیں تو انہوں نے اتنی تبلیغ تو نہیں کی کسی کو، آئے ہیں سارا نظام ہی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ مردان خدا کو اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی جی رحمۃ اللہ ادھر گئے ہیں تو کفر و شرک، جو کفر کے معنوں میں لرزہ طاری ہوتا ہے، شیطان پھر جنگ کرواتا ہے جب کوئی درویش موجود ہو۔ آج پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، پوری دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ کوئی روح کی پرواز کسی کی نہیں ہے، کردار کی خوبصورتی نہیں ہے، بغیر قتل و غارت کے مکہ فتح ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہی کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے، کم ظاہری اسباب ہونے کے باوجود۔ تو جب کہ آج عالم اسلام کے پاس مال و دولت بھی بہت ہے، عالم اسلام کے پاس افرادی قوت بھی بہت ہے، مگر مسلم ممالک جو ہیں وہ یا تو خستہ حالی کا شکار ہیں، جو کیونکہ دولت جو ہے وہ صحیح معنوں میں تقسیم نہیں ہو رہی جو عالم اسلام کے لیے سرو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اسلام کی قیادت اب ایک جگہ سے نہیں ہو رہی بلکہ ہر ایک نے اپنی مرضی کے جو ہے وہ طریقے سے چاہ رہا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اور کسی کو دکھ درد بھی نہیں ہے مسلمان کا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ
اور نہ ہی لائے عمل بنا سکے خارجہ پالیسی کے حوالے سے تمام مسلم ممالک کے بائیکاٹ کرنا ہے مشرکین کا، کافروں کا، یا جو مظالم کرنے والے، بلکہ ان سے خود ہاتھ ملا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خود پرمٹ لیتے ہیں کہ ہمیں ہمارے جو ہے نا خلاف کفار جارحانہ عزائم نہ اپنائیں۔ تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے، اور یہ ہر ایک کو اس کے عہدے کے مطابق حساب دینا پڑے گا۔ جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، جہاں جہاں پہ بھی کوئی مظلوموں کو دباتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم کے ساتھ سلوک ہو رہے ہوں، چاہے کشمیر کی صورت میں ہو رہے ہوں یا چاہے فلسطین میں ہو رہے ہوں، اور جو صاحب اقتدار ہیں ان کو بھی اس کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ آج یوم سیاہ کے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے کشمیر میں، تو ادھر لوگوں کو کے گھر چھینے جا رہے ہیں، ادھر ان کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، ان کو ہندوتوا کا نظریہ پڑھانے کی طرف جا رہے ہیں۔ تم تو مسلمان ہو، اب تم واپس لوٹ آؤ۔ اب دیکھا جائے تو جب وہ خالی ہاتھ پاکستان مان گیا، اب تو چاہیے تھا انڈیا بھی پاکستان مان جاتا، مگر اس لیے نہیں مان سکا کہ صاحب کردار شخصیات ختم ہو گئی، روح کی پرواز ختم ہو گئی، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ انڈیا بھی پاکستان نہ بنتا، مگر یا انڈیا بھی ایک علیحدہ ملک نہ بنتا۔ مگر یہ جو آج پاکستان ہمارے پاس ہے، اس میں بھی اتنی، اب دیکھا جائے تو روز 350 ڈکیٹیاں لاہور میں ہو رہی ہیں، اور اغوا کے کتنے واقعات ہو رہے ہیں، اور ریپ کے کتنے کیسز ہو رہے ہیں۔ یہ ایمان کی ان کی کسوٹی چیک کریں، ان کے معیار چیک کریں کہ کس جگہ پہ یہ جا چکے ہوئے ہیں۔ اور جو لبرل سوچیں یہ سیاست لوگ اس لیے پسند ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے حقوق کی طرف نہ جائیں، بلکہ یہ اپنی ہی لبرل سوچوں میں گم ہو کے اپنی شخصیت اور روح کی پرواز کا خاتمہ کر لیں، اور پھر یوں ہم سے کوئی مطالبہ نہ کر سکے۔ ان کی بات میں اثر ختم ہو جائے۔ آج جتنے بھی بولتے ہیں حکومت میں اپوزیشن، ان کی آوازوں میں اثر نہیں ہے، دبی ہوئی آوازیں ہیں، میچ فکسر ہیں سارے۔ تو ان کی آوازوں میں اثر اسی وقت ہوتا ہے جب ان میں کردار کی خوبصورتی، وہ تو ہے نہیں۔ آج گھر جو ہے وہاں پہ حکومت اپوزیشن چاری ہوتی ہے، خانہ جنگی، میاں بیوی کی لڑائیاں، تباہیاں، یہ وہ، اور آج معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج والدین کو اولادیں مار رہی ہیں، اور والدین اپنے بچوں کو زہر دے رہے مار رہے ہیں، بیویوں کو شوہر مار رہے ہیں، بیویاں شوہروں کو مار رہی ہیں۔ اب اخلاقیت کی کس قدر پستی کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس میں حکمرانوں کا بھی ہاتھ ہے، اس میں ان علماء دین کی تبلیغ کا بھی آتا ہے جو قوم کی اصلاح نہ کر سکے، نہ علماء دین کی اصلاح کر سکے۔ اور یوں فرقہ وریت تو ان کی قائم رہے گی، وہ محاذ قائم رہیں گے۔ فرقہ سچا پتہ نہیں ان کا ہونا ہے کہ نہیں ہونا فرقہ وریتوں کا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، جو مشن تھا، وہ انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ اتحاد امت کا پیغام دینا، پھر اس کا نام کیا ہے اخلاق کی اقدار پہ فائز ہونا، جو قرآن بھی کہتا ہے کہ تم میں بہتر ہے متقی پرہیزگار ہو، اعلیٰ اخلاق والے، اور قرآن بھی کہتا ہے حد نہ پھلانگو، ہٹ درمیانہ اختیار کرو۔ وہ ساری چیزیں چاہ رہی ہیں جو قرآن کے سرکار کے احکامات کے خلاف یہ کر رہے ہیں، اور جو سرکار حکم دے رہے ہیں اس کے مطابق کوئی عمل ہو ہی نہیں رہا۔ کیونکہ اگر یہ تھوڑی بہت بیان بازیاں علماء دین کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے آتی ہیں، وہ صرف لوگوں میں اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ قوم کی اصلاح کے حوالے سے۔ آج میں کسی سیاستدان سے متاثر نظر نہیں آتا، میں کسی علماء دین سے اس لیے متاثر نظر نہیں آتا کیونکہ مجھے ایمان کے جنازے اٹھتے نظر آتے ہیں، مجھے ان کے انسانیت کی تذلیل ہوتی نظر آتی ہے، اور میں یہیں نہیں ہر جگہ پہ، اب غیر مسلم بھی کون سے حقوق دے رہے ہیں؟ غیر مغربی تہذیب والے یا مغرب والے لوگوں کو بنیادی سہولتیں تو دے رہے ہیں، مگر ان میں اخلاق و کردار کیا دے رہے ہیں؟ طائفانہ کلچر پروموٹ کر رہے ہیں، اور اس کے طائفانہ کلچر کے بر صغیر و پاک و ہند میں بھی بادل برس پڑے، اور مسلمان جو ہیں وہ اسی رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، اسی سوچ کے تحت اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ جس کے تحت انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ لباس اگر پہنتے ہیں تو چلو لباس پہن لیا، وہ کوئی اتنی بات نہیں، مگر یہ بھی آپ کی مینٹیلٹی شو کرتا ہے کہ آپ کی ذہنیت کیسی ہے۔ مگر کچھ دل کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ کردار کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے۔ لباس چلو ٹھیک ہے، یہ اسپیسیفائی نہیں ہوا، اسلام نے بہت ساری چیزیں آپ پہ نہیں لگائیں، مگر کچھ چیزیں ہیں جو اسلام ڈراپ بھی کرتا ہے۔ اب اگر مخصوص کلر آپ کو دے دیا جائے یہی پہننے، تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا کہ اوبے کرنا۔ اسی طرح مخصوص قسم کے کپڑے اگر آپ کو دے دیے جاتے ہیں، مخصوص چیزیں، یہ وہ، اگر وہی کرائٹیریا ہی جنت کا ہوتا تو پھر، مگر نہیں، ادھر دین کہتا ہے کہ بہتر وہ ہے جو بھلائی کرنے والا ہے، اور بھلائی کون کر سکتا ہے؟ جس کی روح کی پرواز کیے ہوئے ہو، جس کے قلب میں حق و درجہ کی پاکیزگی ہو، قلب و نظر صاف ہو، اور اسی پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کی تربیت اثر انداز ہوتی ہے تو پھر آپ قلب و نظر کے حجابات جو ہیں وہ
آ جاتے ہیں، اور یوں دل گندا ہونے کی وجہ سے آپ حقیقت کا ادراک نہیں کرتے، آپ کا ضمیر مر جاتا ہے، آپ میں حقیقت کی سچائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور بھی جب تمیز ختم ہو جاتی ہے تو آپ بھٹک جاتے ہیں، اور شیطان آپ کو اپنا بندہ سمجھتا ہے، اور رحمان کے بندے نہیں رہتے۔ تو لہٰذا صوفیہ شیطان کو تھکا دیتے ہیں، اور وہ تھک کر کے وہ اپنے لاؤ لشکر کے تحت بھاگ جاتے ہیں، جبکہ صوفیہ تو شیطان تو بھاگتا ہی بھاگتا ہے، ظاہر بین جو لوگ شیطانی لبادے اوڑے ہوتے ہیں یا شیطانیت کے پرتو لیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ رائے راست پہ لے آتے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے کوئی کسی کو تانا بھی نہیں دینا، نہ انہوں نے کسی کو کوئی تبلیغ کرنی ہے، بلکہ ان کی نگاہ سے ہی وہ اپنی نگاہ سے ہی لوگوں کی ساری بیماریاں دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے صوفیہ کو دلوں کا طبیب کہا جاتا ہے۔ روح کی پرواز والوں کے یہ مقامات ہیں کہ وہ جس کو نگاہ کرتے ہیں ان کی زندگی میں حال ہی بدل دیتے ہیں، ان کے قلب و نظر کے حجابات ختم کر دیتے ہیں، ان کو سچائی کی روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں، ان کے مسائل حل کر دیتے ہیں۔ وہ ایسے طبیب ہوتے ہیں جو مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیتا ہے، وہ اللہ کی نور کی نظر پڑ رہی ہوتی ہے تو ہر چیز ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جیسے جتنے بھی صوفیہ کے احوال دیکھ لیں جنہوں نے اور یہ نہیں کہ وہ خالی ہاتھ ہوتے ہیں، ان کے پاس اللہ کی رحمتوں کے خزانے بھی ہوتے ہیں اور دولتوں کے خزانے بھی ہوتے ہیں، مگر وہ اس میں کو استعمال نہیں کرتے وہ دولتوں کے خزانوں کو، کیونکہ وہ تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے روزہ رکھتے ہوئے یا پیٹ بھوکے رہتے ہوئے اللہ کے قریب تر ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر فرعون بھوکا رہتا یا غریب ہوتا تو وہ کبھی بھی فرعونیت کا دعویٰ نہ کرتا۔ تو یہ سب سے زیادہ جو انسان کو مال و دولت ہی انسان کو بھٹکاتا ہے، جو انسان کو حقیقت سے پرے لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا روح کی پرواز یہی ہے کہ نہ بھٹکنا، شیطانیت کا دخل نہ ہونا، ورنہ جو آپ اسی طرح بھٹکتے رہیں گے مگر آپ کی دوسری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے آپ میں سیلف کنٹرول ہے، خدا سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ سے جو انعامات اور بارشیں ملنی ہے، اور انسانیت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چنتا ہے۔ مگر آج کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی کہ جو چنی ہوئی نظر آئے، بلکہ ہر طرف ہی عجیب سی بے معنی سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ قائد اعظم اے مین ان کریکٹر، قائد اعظم کے بعد مجھے کوئی شخصیت نظر نہیں آتی پاکستان میں جو بہترین نظر ہوتی۔ میں مس کرتا ہوں، ابھی تک مس کرتا ہوں قائد اعظم کو، کہ قائد اعظم میرے فیوریٹ ہیں، اور میں اس کے علاوہ کوئی چوائس بدل نہیں سکتا، کیونکہ وہ جو کردار کی خوبصورتی، سچائی، یو ٹرن سے پڑھے، منافقت سے پڑھے، بد کرداری سے پڑھے، وہ قائد اعظم میں تھی۔ علامہ اقبال میرے فیوریٹ ہیں، صوفیہ کو میں فالو کرتا ہوں، داتا علی جویری کو پیر و مرشد مانتا ہوں۔ تو داتا صاحب کی فضان نظر ہے کہ میں اب فقر کے حوالے سے لکھ رہا ہوں کچھ، اور مختلف تحریریں لکھتا ہوں، اصلاحی والے سے ویڈیو بھی بناتا ہوں۔ تو لہٰذا سب سے بڑا پیر و مرشد انسان پہلے خود ہوتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے، پہلے اس کی نیت نہیں ٹھیک تو کیا کیا جاتا ہے، پھر وہ حجابات، والدین کی تربیت آتی ہے، پھر آپ کے وہ دوسرے پیر و مرشد ہوتے ہیں جو جیسے صوفیہ بتایا کہ وہ نگاہ کرتے ہیں اور آپ کی ساری غلاظتیں دور کر دیتے ہیں، یا آپ کو بھٹکنے نہیں دیتے، وہ شیطانیت آپ کو قریب نہیں آنے دیتے۔ اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر انسان وہ روح پرواز کرتے ہوئے خدا کے قریب تک چلی جاتی ہے، ورنہ جتنے پھندے شیطان نے لگائے ہوئے ہیں، شیطان آپ کے خون میں رگوں کی طرح میں دوڑ ہے، تو آپ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں چل سکیں گے۔ اوکے، خدا حافظ۔